بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 10th پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 2 ہے، کامرس اور تجارت۔ بھٹو دور میں بہت سی انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا، مراد اپنی تحویل میں گورنمنٹ میں لیا، اور اس کے اب ہم منفی اور مثبت اثرات پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم شروع میں دیکھیں گے کہ کامرس اور تجارت پر کیا مثبت اور منفی اثرات ہوئے۔ اس کے مثبت اثرات جو سامنے آئے، ان میں جب یہ صنعتیں گورنمنٹ کی تحویل میں آئیں تو پیداوار میں اضافہ ہوا، مشینری اور خام مال کی درآمدات جو تھی، درآمدات سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے ملک میں منگوانا دوسرے ملک سے اپنی ضرورت کے تحت۔ پاکستان کا جو تجارت کا توازن تھا وہ بہتر ہوا، برآمدات یعنی دوسرے ملکوں کو جو چیزیں ہم نے بیچیں ان میں کچھ بہتری آئی۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا، زراعت کے حوالے سے کافی بہتری آئی۔ منفی اثرات میں اگر دیکھیں تو افراط زر سے مراد ہے کہ پیسے کا زیادہ ہونا، پیسے کا بڑھ جانا۔ تنخواہ دار طبقہ اس سے، کیونکہ جب افراط زر ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، تو تنخواہ دار طبقہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ مشینری اور سامان تعیش سے مراد ہے عیاشی، آرام و سکون کا سامان منگوایا گیا دوسرے ملکوں سے، ملکی خزانے پہ بوجھ پڑا، تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھیں۔ تو اس طرح یہ منفی اثرات تھے۔ بڑا اہم سوال اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ یہ آئین پاکستان کی آئینی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 9th میں ہم نے یہ دو آئین ڈسکس کیے، 1956 کا آئین اور 1962 کا آئین۔ بھٹو دور حکومت میں جو آئین بنایا گیا، بڑا اہم آئین، بڑی مشاورت سے بنایا گیا۔ بنیادی چیزیں وہی تھیں جو کہ پچھلے دو کانسٹیٹیوشنز میں تھیں، کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، عوام کے جو نمائندے ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال اللہ تعالیٰ کی دی حدود میں رہ کر کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کا باقاعدہ ان چیزوں کو حصہ بنا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس آئین کے اہم جو باتیں ہیں کہ یہ آئین تحریری تھا۔ آئین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تحریری اور ایک غیر تحریری۔ تحریری آئین وہ آئین ہوتا ہے جو کہ باقاعدہ کتابی شکل میں کہیں سے بھی آپ کو اویلیبل ہو، اس کو ہم تحریری آئین کہتے ہیں۔ تو 1973 کا آئین تحریری تھا، اس میں 280 دفعات تھیں، 12 حصے اور 6 گوشوارے تھے۔ یہ وفاقی آئین تھا۔ وفاقی آئین ایسا آئین ہوتا ہے جس میں ایک وفاق ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا وفاقی علاقہ اسلام آباد ہے، اور صوبے اس کے تحت ہیں، اور کچھ قبائلی علاقہ جات بھی اس کے انڈر ہیں۔ یہ نیم استوار آئین ایسا آئین جس میں تبدیلی کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا آسان ہوتا ہے۔ اس آئین میں قومی زبان جو ہے وہ اردو کو قرار دیا گیا، کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو چکا تھا۔ اس آئین میں اسلامی بہت سی دفعات جو تھیں وہ شامل کی گئیں۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کی ترویج کی گئی، سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے، زکوٰۃ کے نظام کو باقاعدہ منظم کیا گیا۔ اس
اس میں کہا گیا کہ آزاد اور خود مختار عدلیہ ہوگی، جج بغیر کسی خوف کے اپنے فرائض منصبی ادا کر لیں گے۔ یہ ایک پارلیمانی آئین تھا، یعنی جس میں ایک پارلیمنٹ ہوگا جس کے 2 ایوان ہوں گے، ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زیری۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی۔ صدر جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوگا اور وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوگا۔ آئین کی بالادستی ہر صورت میں ہوگی، کوئی شخص بھی آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ کچھ آئینی ادارے بنائے گئے جس میں مشترکہ مفادات کی کونسل تھی، قومی اقتصادی کونسل تھی، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس آئین میں جو مقننہ تھی وہ 2 ایوانی تھی، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ ایک ایوان بالا اور ایک ایوان زیری۔ ایوان بالا یعنی سینٹ، اپر ہاؤس، اور لوئر ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کو کہا گیا۔ کوئی بھی قانون جو ہے وہ ملک میں ان دونوں اداروں کی منظوری کے بغیر لاگو نہیں ہو سکتا۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 رکھی گئی اور قومی اسمبلی میں 342 ارکان۔ بنیادی حقوق جو ہیں لوگوں کے، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ آئین جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اب موجود ہے، پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، یہ 1977 سے 1988 تک ہے۔ کچھ وجوہات کی بنیاد پر جنرل ضیاء الحق نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قید میں ڈال دیا گیا۔ حالات ملک کے بڑے خراب تھے، انتخابات ہوئے لیکن ان انتخابات میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ملک پر 1977 سے لے کر 1988 تک تقریباً 11 سال حکومت کی۔ 17 اگست 1988 کو ان کا پیارا ایک حادثے کا شکار ہوا اور یہ کل کے حقیقی سے جا ملے۔ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی، 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے پہلو، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جو کوششیں کی ان میں شرعی عدالتیں بنائی گئیں، ہر ہائی کورٹ میں ایک شریعت بینچ قائم کیا گیا، علماء کو بطور جج اس میں رکھا گیا تاکہ شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کے مسئلے کا حل اس کے مطابق کیا جائے۔ شرعی حدود نافذ کی گئیں، چوری، شراب نوشی وغیرہ کی سزائیں شریعت کے مطابق جو ہیں وہ نافذ کی گئیں۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام باقاعدہ طور پر لاگو کیا گیا۔ 1 رمضان کو بینکوں میں موجود رقوم پر 2.5% زکوٰۃ کاٹی گئی۔ اس کے علاوہ زرعی جو پیداوار تھی اس پر 10% عشر وصول کیا گیا۔ سود کا خاتمہ کیا گیا، اکاؤنٹس کھولے گئے جن میں نفع و نقصان کی بنیاد پہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان جو ہے اس کی تعلیم کو BA تک لازمی قرار دیا گیا۔ ایک اور بڑا اہم اور احسن قدم جو اس گورنمنٹ نے اٹھایا وہ تھا نماز کا اہتمام کیا گیا۔ تمام اسکولوں، کالجوں، سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تاکہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں۔ احترام رمضان کے حوالے سے بڑا اہم قدم اٹھایا گیا۔ روزہ خوروں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا
سنائی گئی تاکہ لوگ رمضان کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ دینی مدارس پر ضیاء الحق کا دست شفقت خاص طور پر رہا، ان کی سرپرستی کی گئی، ان کو امداد دی گئی اور ان کی جو تعلیم تھی، جو اسناد تھیں، ان کو ایم اے کے برابر جو ہے وہ اہمیت دی گئی۔ عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ جماعت ششم سے ہشتم تک اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں عربی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عربی رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایم اے تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی گئی، اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ معاملہ۔ تو اس طرح یہ جو کوششیں تھیں وہ کی گئیں، جو کہ کافی عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا لیکچر میں جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور لانگ کویسچن اس میں دو ہیں آپ کے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک کویسچن نمبر یہ 2 ہے کہ 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے سلسلے میں کی گئی کوششیں، اور ایک آپ کا لانگ کویسچن جو آج ہمارا لیکچر تھا اس میں ہے یہ لانگ کویسچن نمبر 7، 1973 کے آئین کے اہم پہلو بیان